चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर किड्स मदरी चैनल का बहुत ही प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है और प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और ये टाइम जैसा कि हम पिछले एपिसोड्स में बताते हुए आए हैं आपको कि ये टाइम अपना मखसूस कर लें, कुरान करीम की मालूमात हासिल करने के लिए ये टाइम अपना मखसूस कर लें कि भाई इस टाइम पर ये प्रोग्राम आएगा और हमें ये प्रोग्राम देखना है, कुरानी मालूमात हासिल करनी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे जिसके ज़रिए हम कुरान करीम की मालूमात हासिल करेंगे, वाक़या भी इंशाअल्लाह करीम सुनेंगे। कुरान करीम में हमें क्या मैसेजेस दिए गए हैं, पैगामात कुरान यानी मैसेज ऑफ कुरान भी हम इंशाअल्लाह करीम अपने सेगमेंट को शामिल करेंगे। और इसके अलावा आपको शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताई जाएगी जो कि कुरान पाक में मौजूद है। और इसके अलावा भी इंशाअल्लाह करीम कुछ सेगमेंट्स होंगे और एक एक्टिविटी भी करेंगे इंशाअल्लाह आखिर में। तो आपने आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में आखिर तक शामिल रहना है, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे करीब तर वो शख्स होगा जिससे दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुन ली है। और दुरूद पाक, एक दुरूद पाक पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दराजात को बुलंद कर दिया जाता है। अगर हम 10 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो हमें 100 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल होंगी और इसके अलावा मज़ीद भी इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी। तो कोशिश करें और अपने मामूल में इस बात को लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक की कसरत करें। बिल्कुल। और जो निहाल भाई ये बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी हैं। बाज़ दफ़ा वालिदैन पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं या ख़ुद बच्चे स्कूल भी जाते हैं, मदरसा भी जाते हैं, तो रास्ते में जो वक्त इनका होता है उसमें ये दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और अल्लाह ने चाहा तो इस हदीस शरीफ पर भी अमल हो जाएगा, नेकियां भी मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप जब पढ़ने के लिए घर से जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सेंटर जाते हैं, मदरसा जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दारुल मदीना जाते हैं, जहाँ भी आप जाएं, क्योंकि रास्ते में तो हमने कुछ करना नहीं है। अब बाज़ दफ़ा स्कूल वैन में देखा गया है कि वो बच्चे आपस में मस्तियाँ कर रहे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी मसरूफ़ होते हैं। और वो काम, क्योंकि सफ़र में हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि उससे आंखें कमज़ोर होने का अंदेशा होता है ना, क्योंकि जब आप सफ़र में गाड़ी में होते हैं, जब आप बुक निकाल कर पढ़ेंगे या आप कुछ काम करना चाहेंगे, काम नहीं होगा। अब जिस स्कूल वैन में आप होते हैं तो आप वहाँ काम नहीं कर सकेंगे। और बाद फिर होता है बच्चे आपस में मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं। तो बेहतर ये है प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जो आप घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से आप किसी भी काम के लिए निकले हैं, तो रास्ते में दुरूद पाक पढ़ते जाएँ। नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें जो भी वक्त मिलेगा, बल्कि बेहतर तो ये है कि हम वक्त निकालें, दुरूद पाक पढ़ने के लिए वक्त निकालें। तो सब नियत कर लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक हमें पढ़ते रहना चाहिए और फजीलत भी सुनी हमने और सैयद साहब ने हमारी मज़ीद भी रहनुमाई की। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सेगमेंट है, इसमें हम कुरान करीम की एक आयत की तिलावत सुनेंगे और इंशाअल्लाह फिर उसका तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु
واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت سنی. اب آئیے اس آیت پاک کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت پاک ہم نے سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگیں گے. اللہ کریم جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، صابروں کے ساتھ ہے. تو اللہ کریم ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس کا جو ہے وہ واویلا نہیں مچانا چاہیے کہ بھائی میرے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی، یہ مشکل آ گئی، مجھے بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلا ضرورت کسی کو نہیں بتانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا. جی بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہوگا کہ اسکول میں جا کر بھی بچے یا مدرسے میں جا کر بھی بولتے ہوں گے اپنے فرینڈس کو بھی، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں، مجھے تو کل یہ ہو گیا تھا، مجھے تو کل یہ ہو گیا. ہوتا ہوگا بچوں کے ساتھ اسکولوں میں اس طرح کرتے ہوں گے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں صبر کرنا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جس طرح جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے نہال بھائی، ہم ذرا غور کریں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے، یا ویسی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہم نے کب کسی کو جا کے بتایا ہے کہ بھئی یہ مجھے نئی نعمت مل گئی، یہ مجھے پیسے مل گئے، یا مجھے یہ نیا ایک گفٹ مل گیا، یہ چیز مل گئی، یہ مجھے عہدہ مل گیا. یہ سب کے لیے ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو بچوں کے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان سے بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں کہ جب ہمیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، ہم تو نہیں بتاتے کسی کو گیٹ بجا کے کہ بھئی مجھے نعمت مل گئی. لیکن اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اس کو معاملہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ یہی کرتا ہے. تقریباً گیٹ بجانے کی طرح ہی اس کے معاملات ہوتے ہیں. وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، مجھے بخار ہو گیا، سر درد ہو گیا، جسم میں درد ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا. اور بچے بھی اس طرح اسکول کے اندر اپنے جہاں وہ پڑھتے ہیں مدرسے میں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں ہمیں صبر کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بہت معلوماتی سیگمنٹ ہے، بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی پیاری ہم نے آیت سنی. اور آج جو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمیں میسیج ملا ہے وہ بہت ہی پیارا میسیج ہے کہ ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اطاعت و فرما برداری. اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات کو ہمیں بالکل اس کو حفظ کر لینا چاہیے، دل میں دماغ میں اس کو بٹھا لینا چاہیے. اور یہ بات یقینی سی بات ہے کہ اللہ پاک کی فرما برداری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو کہتے ہیں. کہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو اللہ پاک کی فرما برداری اطاعت بھی ہوگی. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا وہ اللہ عز و جل کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا ہی نہیں. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو کام کیے ہیں، ہمیں وہ کرنے چاہیے. پیارے بچوں، یہ تو ہمیں حکم ملا ہے. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں
کہ جو ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، وہ اس چیز میں کتنے آگے تھے، وہ کتنی محبت اور کتنی اطاعت و فرمانبرداری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک جگہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے، تو کسی نے پوچھا جناب آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرائے تھے، بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے، کتنی اطاعت و فرما برداری کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح پیروی کیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنی چاہیے اور اس پر عمل ہمیں کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم سنتیں سیکھیں بھی، کہاں سے سیکھیں؟ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا مدنی ماحول پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کے سامنے ہیں۔ آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے بہت سارے ذرائع دیے ہیں۔ یہ کڈس مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، اس میں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، فرض علوم سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ وہ دیکھیے، اس میں آپ شریک ہوں، لائیو مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے، اس میں آپ شامل ہو جائیں۔ اور پیارے بچوں آپ سب اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو گھر میں تو ایک بہت ہی بہترین چیز ہے کڈس مدنی چینل، یہ اپنے بچوں کو دکھائیں۔ آپ کے بچے یہاں سے فرض علوم سیکھیں گے، قرآن کے بارے میں سیکھیں گے، سرکار علیہ السلام کی سنتیں سیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آپ کو دیا ہے، جامعۃ المدینہ آپ کو دیا ہے، دارالمدینہ آپ کو دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ایڈوانس چیز انہوں نے بولے کہ نہیں ہمارے بچے نہیں جا سکتے، بڑا ٹف ٹائم ہے، شیڈول ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں نہال بھائی، ہمیں قرآن و سنت سکھانے کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں ایک بہت ہی پیارا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی بھی دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بچے گھر پہ رہیں 24 گھنٹے میں جب چاہیں، رات میں، دن میں، شام میں، صبح میں، فجر کے بعد، عصر کے بعد، آپ کو جس ٹائم آپ کے بچوں کو آسانی ہو تو آپ اپنے بچوں کو یہاں فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ دلوائیں۔ بچوں کے لیے بہت سارے اسپیشل کورسز ہیں، مینرز آف لائف ہے، آداب زندگی، نماز کورس ہے، طہارت کورس ہے، اس میں بچوں کو قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں بس یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بہت ہی پیارا میسیج ہے۔ قرآن کا تو پیغام، قرآن کا ہر میسیج ہی اچھا ہے، ہمارے لیے بہت ہی پیارے میسیجز ہیں۔ تو اس میں جو بتایا گیا یہاں سے جو ہمیں اس آیت سے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں جو میسیج ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور جو فرائض ہیں، جو ہم پر چیزیں فرض ہیں، ہم ان کو ادا کریں، نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، نیکیوں میں جلدی کریں۔ جب نیک اعمال کریں تو اللہ عز و جل کی بخشش اور جنت کے لیے جلدی کریں گے، جلدی ہوگی۔ اب جلدی کرنا کیا ہے؟ بندہ نیک اعمال کرے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کی جنت کے لیے کوشش ہوگی۔ پھر
اب جنت کا اس میں بتایا گیا ہے. پیارے بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے. آج ہمیں قرآن سے یہ بات بھی معلوم پڑے گی کہ جو زمین ہے اور آسمان ہے نا, زمین کتنی بڑی ہے, اتنے سارے ممالک ہیں, بہت ساری کنٹریز ہیں. اب ہر ملک میں اس کے صوبے ہیں, اس کے شہر ہیں, علاقے ہیں. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ اتنا بڑا علاقہ, ہم تو تھک جاتے ہیں. بائک پر جانا پڑتا ہے, کار میں جانا پڑتا ہے. جب ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں تو ہمیں کار جو بھی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, بعض دفعہ دوسرے ملک جانا پڑتا ہے, ہوائی جہاز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو اتنی بڑی زمین ہے اور اتنا بڑا جو آسمان ہے, پیارے بچوں یہ آسمان اور زمین کو اگر ایک لائن میں رکھا جائے ترتیب کے ساتھ, پھر جو اس کی چوڑائی بنے گی, جو اس کی زمین اور آسمان ملا کر چوڑائی بنے گی, اتنی چوڑائی جنت کی ہے. تو اس چوڑائی سے نا جنت کی چوڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیسے؟ زمین کو بھی ملا لیا, آسمان کو بھی ملا لیا, ان کو ایک لائن میں رکھا, پھر جو چوڑائی بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے. اور جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے؟ سب جانا چاہتے ہیں نا, ہیں. ہر مسلمان, ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہاں جائے؟ جنت میں. وہ جنت میں جائے, اس کو جنت ملے. ہر مسلمان کی, ہر مومن کی, عاشق رسول کی یہی خواہش ہوتی ہے. تو پیارے بچوں جو اتنی بڑی جنت ہے اس میں کیسے جائیں گے؟ اللہ پاک کی فرما برداری کرنے سے. کیسے جائیں گے؟ اللہ پاک کی فرما برداری کرنے سے, اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں جنت مل سکتی ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. جو ہم پر فرائض ہیں ہمیں وہ ادا کرنے چاہیے. فرائض کی ادائیگی میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے, ہمیں نیک کام کرنے چاہیے. اس طرح جو بھی شریعت نے ہمیں کام دیے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ عز و جل جنت بھی ملے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, بہت پیارے پیغامات ہمیں بتائے گئے. قرآن کریم کے جو پیغامات ہیں وہ ہمیں بتائے گئے. سید صاحب نے بھی ہماری ماشاءاللہ رہنمائی فرمائی ہے. تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے دوسرے معلوماتی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں کیا ہے. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے قرآن میں کیا ہے. اور آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کی کس صورت میں کتنی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے. تو بچوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ پاک کی تمام مخلوق میں سب سے افضل آپ ہی ہیں. آپ بھی ان 26 انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. قرآن پاک کی 25 صورتوں میں 69 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے. وہ صورتیں کون سی ہیں اور کتنی بار اس میں نام آیا ہے, آئیے سنتے ہیں. سورۃ البقرہ میں 15 بار, سورہ آل عمران میں 7 بار, سورہ نساء میں 4 بار, سورۃ الانعام میں 4 بار, سورۃ التوبہ میں 3 بار, سورہ ہود میں 4 بار, سورہ یوسف میں 2 بار, سورہ ابراہیم میں 1 بار, سورۃ الحجر میں 1 بار, سورہ نحل میں 2 بار, سورہ مریم میں 3 بار, سورہ انبیاء میں 4 بار, سورۃ الحج میں 3 بار, سورہ شعراء میں 1 بار, سورہ عنکبوت میں 2 بار, سورہ احزاب
अहज़ाब में 1 बार, सूरत सौफ़ात में 3 बार, सूरह सौद में 1 बार, सूरत शूरा में 1 बार, सूरत ज़ुख़रुफ़ में 1 बार, सूरत ज़ारियात में 1 बार, सूरह नज्म में 1 बार, सूरह हदीद में 1 बार, सूरह मुम्तहिना में 2 बार, सूरह आला में 1 बार। तो बच्चों यही वो 25 सूरतें हैं जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम 69 मरतबा आया है। इनके अलावा कुरान पाक की किसी भी सूरत में आपका नाम नहीं आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मालूमात से भरपूर एक सेगमेंट आपने देखा, पैकेज देखा, जिसका नाम था कुरान में क्या है। इसमें हमें बहुत प्यारी बातें बताई गई। इसमें हमें ये बताया गया कि 26 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कुरान पाक में नाम आया है। 25 सूरतों में 59 मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 25 सूरतों में 59 मरतबा नाम आया है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया इकराम में जो सबसे आला मरतबा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब भी है ना, क्या लक़ब है, मशहूर लक़ब? जी, खलीलुल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने पैकेज देखा। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है बयाने नुज़ूल। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस सेगमेंट में कुरानी आयात के शान नुज़ूल बयान किए जाते हैं। आज हम पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 के शान नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तर्जमा, अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और आलिमों ने इंसाफ से कायम होकर उसके सिवा किसी की इबादत नहीं की, इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला। तो आइए बच्चों, अब इस आयत का शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों वह कुछ इस तरह कि मुल्क शाम के आलिमों में से 2 आलिम अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना पाक आए, और जब उन्होंने मदीना पाक को देखा तो एक ने दूसरे से कहा कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की यही खूबियाँ हैं जो इस शहर में पाई जाती हैं। फिर जब वो दोनों प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत और खूबियों को तौरात के मुताबिक देखकर फ़ौरन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और कहा, क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। उन्होंने फिर कहा, क्या आप अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। फिर उन्होंने कहा, हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सवाल करेंगे, अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दे दिया तो हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करो। उन्होंने पूछा, किताबुल्लाह में सबसे बड़ी शहादत यानी गवाही कौन सी है? इस मौके पर यह आयत मुबारिका नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह पाक और फरिश्ते और अहले इल्म यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम ने गवाही दी कि अल्लाह पाक के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इस आयत मुबारिका को सुनकर वो दोनों शामी उलमा मुसलमान हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बयाने नुज़ूल सेगमेंट था और हमने आयत करीमा का शान नुज़ूल सुना। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, और ये सेगमेंट भी बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, बच्चों का फेवरेट सेगमेंट भी हो सकता है हो, क्योंकि सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा जो सेगमेंट है इसमें हम एक कुरानी वाक़या सुनते हैं। और आज का जो वाक़या है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसमें मैं आपको बताऊं, पहाड़ आपने देखे हैं, पहाड़ हैं, इसे उर्दू में पहाड़, अरबी में जबल और इंग्लिश में हिल कहते हैं। पहाड़ को आपने देखा, कभी सुना है पहाड़ उड़ रहा हो, उड़ के आया हो? आज के वाक़ये में हम पहाड़ के मुतालिक सुनेंगे। और आज का जो हमारा वाक़या है
یہ اللہ پاک کے نبی، آپ سب نے گیس کرنا ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے بھی، پیارے بچوں آپ سب نے بھی گیس کرنا ہے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے یہ اللہ پاک کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں کہ جن پر آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب توریت شریف نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بتائے گا کوئی وہ کون سے اللہ پاک کے نبی ہیں؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہاں موجود پیارے بچے نے درست جواب دیا۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ کس نبی سے متعلق ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی۔ پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت شریف کے احکام سنائے کہ بھئی اس میں یہ احکام نازل ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو جب احکام سنائے تو بنی اسرائیل نے ان احکام کو ماننے سے، قبول کرنے سے منع کر دیا کہ ہم یہ احکام نہیں قبول کرتے، ہم نہیں مانتے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ منع کیا، بتائیں پیارے بچوں پھر کیا ہوا؟ طور پہاڑ جو ہے، طور پہاڑ ہوا میں اپنی جو اس کی جڑیں تھی، پہاڑ تو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں نا، اس نے اپنی جڑیں اس کی نکلی۔ اب اللہ پاک نے جب انہوں نے توریت شریف کے احکام کو قبول نہیں کیا تو اللہ پاک کی طرف سے ان کو ڈرایا گیا۔ وہ کس طرح؟ جو طور پہاڑ تھا یہ اپنے جڑوں سمیت وہاں سے ہلا، وہاں سے اٹھا اور اڑ کر ہوا میں اڑ کر بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، ان کے اوپر آ گیا۔ اب دیکھو نا، ابھی پہاڑ تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، بندہ کیسے تصور کرے ایسا اڑتا ہے، لیکن اس وقت ایسا ہوا جب بنی اسرائیل نے توریت شریف کے احکام کو قبول نہیں کیا تو اللہ پاک کی طرف سے یہ ان کو ڈرایا گیا کہ طور پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نکلا اور ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل پر آ گیا۔ اب جب بنی اسرائیل والوں نے یہ دیکھا کہ وہ پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ سجدے میں گر گئے اور اللہ عز و جل سے یہ معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم توریت شریف کے احکام کو بھی قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے ان احکام پر جو توریت شریف میں احکام نازل ہوئے تھے اس پر عمل کرنے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا، اور پھر وہ پہاڑ ان کے سروں پر سے چلا گیا، واپسی اپنی جگہ پر وہ پہاڑ چلا گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا، یہ واقعہ قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس واقعے کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کو حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا یہ بتائیے کہ کون سی کتاب نازل، آج ہم نے جس نبی کا واقعہ سنا، جس نبی علیہ السلام کا ہم نے واقعہ سنا، ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ آسمانی کتاب کون سی نازل ہوئی تھی؟ جی آپ بتائیے۔ توریت شریف۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے یہ کس طرح ڈرے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ جی آپ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ ان کے سروں پہ آ گیا تھا۔ آپ کا جواب درست ہے، پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کون بتائے گا وہ پہاڑ کا نام کیا تھا؟ جی آپ بتائیے۔ جبل طور۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ کون بتائے گا کہ وہ پہاڑ دوبارہ اپنی جگہ پر کیسے گیا؟ جی آپ بتائیے مائک میں۔
توبہ کی تھی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور توریت شریف کے احکام قبول کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان کا جواب درست ہے۔ بالکل بنی اسرائیل نے یہی کیا تھا۔ جب ان کے سروں پر پہاڑ آ گیا تھا تو وہ سجدے میں گر گئے، توبہ کی اور یہ عہد کیا اور یہ کہا کہ ہم توریت کے احکام بھی قبول کریں گے اور اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کا ہم نے، بنی اسرائیل کا ہم نے واقعہ سنا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کریم کے احکامات کو مانا اور انہیں ڈرایا بھی گیا۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ آپ کو مکمل پڑھنا ہو تو یہ بھی ہمارے سید صاحب نے بتایا ہے کہ آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو بک ہے، اس میں آپ اس واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے اگلے مرحلے، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ناموں کی تکرار، اور اس سیگمنٹ میں ہم ناموں کی تکرار کرتے ہیں، لیکن کس کے ناموں کی تکرار کرتے ہیں؟ سورتوں کے ناموں کی تکرار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو 114 سورتیں ہیں ان کے نام ہم یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں، کیونکہ آج ہماری 10ویں ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 10 ہے، تو اس سے پہلے جتنی بھی ایپیسوڈز ہوئی ہیں اس میں ہم 45 سورتوں کے نام یاد کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی 45 سورتیں ہیں وہ یاد کر چکے ہیں ان کے نام۔ اب بڑھتے ہیں مزید 5 کی جانب، اور انشاءاللہ الکریم آج جو ہم 5 سورتوں کے نام یاد کریں گے تو ہماری 50 سورتوں کے نام انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کس طرح نام یاد کرنا ہے؟ میں نام پڑھوں گا تو آپ نے میرے ساتھ سورتوں کے ناموں کو دہرانا ہے، ناموں کی تکرار کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ہمیں یہ نام یاد ہو جائیں گے۔ آج جو ہم سب سے پہلے سورت کا نام یاد کریں گے وہ ہے سورہ احقاف۔ سورہ احقاف۔ سورہ احقاف۔ جی سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف کے بعد ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد۔ جی سورہ محمد ہے۔ سورہ محمد کے بعد ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح۔ جی تا بھی ساکن ہے اور ہا کو بھی ساکن کریں گے، سورہ فتح۔ اور پھر اس کے بعد ہے سورہ حجورات۔ سورہ حجرات۔ جی سورہ حجورات۔ سورہ حجرات۔ اور آخر میں آج ہم جس سورت کا نام یاد کر رہے ہیں وہ ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف۔ جی سب سے پہلے ہم نے نام یاد کیا سورہ احقاف۔ جی سورہ احقاف کے بعد، سورہ احقاف کے بعد ہے سورہ محمد۔ جی سورہ محمد کے بعد ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح کے بعد ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات کے بعد ہے سورہ قاف۔ جی سورہ قاف۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات اور سورہ قاف۔ اب کس کس کو یاد ہو گئی ہے؟ کون کون سنائے گا ان 5 سورتوں کے نام ترتیب وار ترتیب کے ساتھ؟ آپ سنائیں سب سے پہلے۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سورہ احقاف ہے، سورہ محمد ہے، سورہ فتح ہے، سورہ حجرات ہے، اور آخر میں ہے سورہ قاف۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ سنائیں گے؟ ماشاء اللہ، مائک پہنچائیے۔ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انس بھائی آپ سنائیں گے؟ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، 5 سورتوں کے نام آج بھی ہم نے یاد کیے ہیں، اور آج ٹوٹل کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ 50۔ جی جو بچے ہمارا پروگرام پہلی ایپیسوڈ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان صورتوں کے نام یاد کر رہے ہیں، سید صاحب انہیں 50 صورتوں کے سبحان نام اللہ۔ یاد ہو چکے ہوں گے۔ اچھا سید صاحب، یہ 50 صورتوں کے نام بچوں نے یاد تو کر لیے ہوں گے، ماشاء اللہ۔ لیکن اب یاد کر تو لیے، یاد رکھیں کیسے؟ اس کو اپنی میموری میں محفوظ کیسے رکھیں؟ زبردست، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بات کہوں گا نہال بھائی کہ جس طرح پیارے بچے ہیں اور جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج 50 صورتوں کے نام اللہ کی رحمت سے کمپلیٹ ہوئے اور یاد بھی کیے ہوں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ یاد کس طرح رہیں، تو میں اس میں ایزی سی بالکل آسانی سے ایک بات کہوں گا
کہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بعض دفعہ جب ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں اسکول میں الگ ہوتے ہیں، مدرسے میں الگ ہوتے ہیں، اور جو ہماری فیملی ہوتی ہے اس میں کزنس ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں جو ہمارا علاقہ ہوتا ہے وہاں الگ ہوتے ہیں، تو یوں ایک بہت بڑا سرکل ہمارے دوستوں کا ہوتا ہے، تو وہاں بھی ہم اپنے دوستوں کے نام بڑے ایزیلی اس کو یاد کر لیتے ہیں، یاد رہتے بھی ہیں، بھولتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی دوست سے ہفتوں بعد ملتے ہیں، کچھ دنوں بعد ملتے ہیں، مگر ہم نام نہیں بھولتے۔ کیوں نہیں بھولتے؟ کہ ہمیں اس سے ایک اچھا لگاؤ رہتا ہے اور اس سے ملنا جلنا رہتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک جو اللہ پاک کا کلام ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے، اس سے بھی ہم لگاؤ رکھیں گے، روزانہ جس طرح ہم اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، کلاس میں روزانہ ملتے ہیں، ان سے ہمیں کام پڑھتا رہتا ہے، بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو نام یاد رہتا ہے نا، نام یاد رہتا ہے۔ تو اسی طرح پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھتے رہیں، کچھ آیتیں پڑھتے رہیں، جو حافظ ہیں وہ اس سے زیادہ پڑھیں، 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، تو ان کو انشاءاللہ عز و جل اس طرح قرآن پاک بھی یاد ہو جائے گا اور قرآن پاک کی صورتوں کے نام بھی یاد ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس جس طرح ہم نے اپنے فرینڈ سے تعلق رکھا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کا جو کلام ہے، قرآن پاک ہے، ہم اس سے بھی تعلق تو پہلے سے ہے، ہر مسلمان کا ہے، بس تھوڑا اس کو بڑھا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ سب نیت کر لیجئے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، صورتوں کے ہم نے نام یاد کیے، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، معلوماتی سیگمنٹ ہے، سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان 2 آیات میں اللہ پاک نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد یعنی گواہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر فرمایا گیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بھی فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی فرمایا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانے والے ہیں۔ اور آخر میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکا دینے والا آفتاب یعنی سورج فرمایا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آیت پاک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس کا ترجمہ سنا، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ہمارے سائم بھائی نے ہمیں مزید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے باتیں بتائی، اور آخر میں بہت پیارا شعر پڑھا کہ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام قرآن ٹائم کے آخری مرحلے، آخری سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ بہت پیارا ہے، دلچسپ ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں، اور اس سیگمنٹ میں ہوگی ایکٹیویٹی۔ کیا ہوگی؟ ایکٹیویٹی۔ جی، اب کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، فارمیٹ کیا ہے ایکٹیویٹی کا، یہ آپ کو سیگمنٹ میں بتائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ آئیں قرآن سیکھیں۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है आए कुरान सीखें, एक्टिविटी वाला सेगमेंट है। हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम का आखिरी सेगमेंट है। इस सेगमेंट में दिलचस्पी यूँ है कि इसमें एक्टिविटी होगी। क्या फॉर्मेट है आइए आपको बताते हैं। इस एक्टिविटी का फॉर्मेट ये है कि हम टीम ए से हमारे साथ मौजूद हैं अनस भाई और टीम बी से हमारे साथ मौजूद हैं साइम भाई माशाल्लाह। और हमारे दोनों भाइयों के आगे सामने जो है वो बोर्ड लगा हुआ है और इस पर 6 सवालात हैं। कुरान करीम की एक सूरत के मुतालिक सवालात किए जाएंगे। पहले सूरत का नाम पूछा गया है, कुरान करीम की 15वीं सूरत का नाम बताना है। तो आपके आगे 3 ऑप्शंस भी हैं इस सवाल के आगे। सूरह यूसुफ है, सूरह हिज्र है और सूरह आराफ है। तो आपको जो भी सूरत लगे कि 15वीं सूरत है, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे वो आपने निकाल के उसके आगे लगा देना है। दोनों भाइयों के पास 2 मिनट का टाइम होगा। आपने कोशिश करनी है कि आप सारे जवाबात दुरुस्त दें। जो जल्दी अपने सारे जवाबात दे देगा वो नहीं जीतेगा, बल्कि जिसने ज़्यादा सवालात का सही जवाब दिया होगा वो हमारी इस एक्टिविटी का विनर होगा। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी देख सकते हैं, आप भी जो है वो सोच सकते हैं कि कुरान करीम की 15वीं सूरत का क्या नाम है। सूरह यूसुफ है, सूरह हिज्र है, सूरह आराफ है। तो ये भी आप अपने घर में मुकाबला कर सकते हैं। या फिर कुरान करीम की 16वीं सूरत का नाम अब आप देख सकते हैं, सूरह नहल, सूरह निसा या सूरह आले इमरान है। माशाअल्लाह। जी तो तैयार हैं आप दोनों? तैयार हैं माशाअल्लाह। जी शुरू करें, आपका टाइम शुरू होता है अब। कुरान करीम की 15वीं सूरत का नाम बताना है, फिर सूरत की टोटल आयतें, सूरत के टोटल अल्फाज, सूरत के टोटल हरूफ और फिर सूरत के टोटल रुकू। सूरत कहाँ नाजिल हुई, कौन से शहर में, मक्का पाक में, मदीना पाक में। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपको इनके जवाब आते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं इसका दुरुस्त जवाब क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अनस भाई भी लगे हुए हैं, साइम भाई भी जवाब दे रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त आपका गुजरता जा रहा है, जल्दी कीजिए और सारे जवाबात कोशिश करें कि दुरुस्त दें। टाइम है अभी भी आपके पास, चेक कर सकते हैं, एक दफ़ा सेट करना हो तो वो कर सकते हैं, कुछ आगे पीछे करना हो। 1 मिनट बाकी है आप लोगों के पास। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि जवाब दुरुस्त नहीं है तो चेंज भी कर सकते हैं। आपको लगता है दुरुस्त है तो उसको अपनी जगह पे आप बाकी रहने दें। कुछ तो चेंज कर लें अनस भाई, साइम भाई। जी डन है आप लोगों की तरफ से, ओके है, फाइनल कर दें, लॉक कर दें। माशाअल्लाह जी लॉक हो चुके हैं जवाबात। अब देखते हैं कि आपने कितने जवाबात दुरुस्त दिए और क्या आपसे गलतियां हुई हैं। हमारे साथ अनस भाई मौजूद हैं टीम ए से। अनस भाई से सबसे पहला सवाल था कि कुरान पाक की 15वीं सूरत का आपने नाम बताना है। सूरह हिज्र है या सूरह यूसुफ है, सूरह आराफ है। आपने जवाब दिया सूरह हिज्र, जबकि मेरे पास जवाब लिखा हुआ है सूरह हिज्र और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। सूरत की टोटल आयतें पूछी गई, आपने टैग लगाया है 99 का और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूरत के टोटल अल्फाज बताने थे और आपने इसका जवाब दिया है 654, 600 क्या बनेंगे, 654, 654 और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। सूरत के टोटल हरूफ बताने हैं, आपने टैग लगाया है 2760 का, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 2760। अब क्या करें? माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है। सूरत के टोटल रुकू बताने थे, 12 हैं, 16 हैं या फिर 6 हैं और आपने इसका जवाब दिया है 12, जबकि सूरह हिज्र के टोटल रुकू हैं 6। तो आपसे ये गलती हुई है। सूरत कहाँ नाजिल हुई आपसे पूछा गया था, मक्का पाक में या मदीना पाक में, और आपने जवाब दिया है मक्का पाक, जबकि सूरह हिज्र आपको पता है कहाँ नाजिल हुई है, मक्का पाक में ही नाजिल हुई है। माशाअल्लाह आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। तो इस तरह हमारे अनस भाई ने, टीम ए ने हासिल किए हैं कितने नंबर? 5 जी, 5 पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक आपसे गलती हुई है। अब बढ़ते हैं टीम बी के साइम भाई की तरफ। कुरान करीम की 16वीं सूरत का नाम आपसे पूछा गया और आपने इसका जवाब जो है वो लगाया है सूरह नहल और इसका दुरुस्त जवाब सूरह नहल ही है। तो आपका जवाब, आवाज़ नहीं आई,
माशाअल्लाह। सूरत की टोटल आयतें आपसे पूछी गई, आपने 128 128 का टैग लगाया है और आपका जवाब दुरुस्त है। सूरत के टोटल अल्फाज आपने बताने थे और आपने टैग लगाया है 2840 का, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 2840। तो ये आपसे गलती हुई है, नहीं हुई गलती, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। सूरत के टोटल हरूफ आपने बताने थे और आपने 5080 का आपने टैग लगाया है, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 7707 7707। तो ये आपसे एक गलती हुई है। सूरत के टोटल रुकू आपने बताने थे और इसका दुरुस्त जवाब है 16 और आपने 16 का ही टैग लगाया है, आपका जवाब दुरुस्त है। सूरत कौन से शहर में नाजिल हुई है, मक्का पाक में या मदीना पाक में, और आपने जवाब दिया कि मक्का पाक और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। तो फैसला हो गया कि आज के विनर हैं हमारे दोनों विनर हैं। माशाअल्लाह, दोनों ने 5-5 नंबर 5-5 पॉइंट्स हासिल किए हैं, हमारे अनस भाई ने और साइम भाई ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि एक्टिविटी की सूरत में हमें कुरान करीम की 2 सूरतों के बारे में पता चला, सूरह हिजर के बारे में और सूरह नहल के बारे में। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान करीम की मालूमात हासिल करनी है तो आपने क्या करना है, किड्स मदनी चैनल पर हमारा प्रोग्राम कुरान टाइम ये ज़रूर देखना है। और अगर आपसे हमारी पिछली एपिसोड्स मिस हो गई हैं तो वो आप यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। Quran time, Quran time.